شریف کے فیض و برکات سے خوب مالا مال فرمائے۔ اسلام مخالف طاقتیں ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، تاکہ قوم مسلم روح ایمان سے محروم ہو کر بربادی کے گھاٹ اتر جائے۔ سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین یا ڈنمارک کا وہ کارٹونسٹ گستاخ ہو، ان تمام گستاخان رسول نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملہ کیا، حضور کی شان اطہر میں گستاخی کی۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد جب عروہ بن مسعود اپنی قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں سے میری ملاقات ہوئی، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد عربی کے صحابہ محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ وہ کہنے لگے، کیا تعظیم کرتے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن شریف زمین پر ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے، پھر اسے اپنے چہروں اور جسموں پہ ملتے ہیں۔ کہا اور کہا جب ان کے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں فوراً تعمیر کرتے ہیں، تاخیر ہی نہیں کرتے۔ ہو کہنے لگے جدوں بھی حضور نال گل کردے نے آہستہ آواز سے گل کردے نے، اچھی گل ہی نہیں کرتے۔ جدوں حضور دے سامنے آندے نے تے ادب نال اپنا سر تے اکھاں نیویاں کر لیندے نے، اکھاں چک کے بھی محبوب دی بارگاہ چ نہیں آندے۔ تے میرا تانوں مشورہ ہے کہ تسی حضور دے غلاماں نال جنگ نہ کرنا، ہاں جڑا تسی ارادہ بنایا نا جنگ کرن دا حضور دے غلاماں نال، بالکل نہ کرنا، نہیں تے مارے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے یار تو سانو انج ڈرا رہے ہیں جی سارے کول بندے ہی نہیں گئے، کیا ہمارے پاس اسلحہ نہیں، کیا ہمارے پاس بندوں کی کمی ہے، ہمارے پاس شجاع بہادر لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا سب کچھ ہے، لیکن جیڑی دولت محمد عربی دے غلامہ کولے تواڈے کول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جو دولت ان کے پاس ہے نا، کہنے لگا میری گل کو سمجھو، جو مسلمان اپنے نبی کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، جو صحابہ اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے نبی کا خون زمین پہ گرنے دیں گے؟ جھلے ہو گئے ہو؟
بالکل ارادہ ترک کر دو، جنگ نہ کرنا نہیں تو مارے جاؤ گے۔ ان تاریخی واقعات کو جب صہبانی طاقتوں نے پڑھا، گستاخان رسول نے پڑھا، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شرک اور بدعت کا خوف پیدا کر دیا۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، محفل میلاد منانا شرک ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ نوجوان نسل کے ذہن و فکر کو جو مسلمان ہیں ان کو اس شبہات سے، ان شکوک سے نکالا جائے، آزاد کیا جائے۔ مخالفین معمولات اہل سنت پر کئی ایک اعتراضات کرتے ہیں، بالخصوص محفل میلاد کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کا قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور کی نگاہ کرم سے ایک ہی نشست میں زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جائیں، تاکہ مخالفین اہل سنت کی جانب سے نوجوانوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں وہ اس سے آزاد ہو جائیں، اس سے باہر آ جائیں، اور ہر ایک مسلمان حضور سے محبت کرنے والا اور حضور کا میلاد منانے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اور جلیلہ سے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ سالوں قبل یہ شعر فرما گئے، اور یہ شعر ساری زندگی یوں ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے، اب پڑھا جا رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام نے لکھا ہے شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ چلا چلا کر رویا ہے، چیخیں مار مار کے، کہتے ہیں دھاڑا مار مار کے رویا ہے۔ کیڑے کیڑے مواقع جیندے تے شیطان رویا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ پہلا موقع جدو شیطان رویا، جدو رب نے انہوں ملعون قرار دیتا، انہوں لعنتی قرار دیتا، ادوں رویا۔ نمبر 2 جدو رب نے انہوں زمین تے بھیجیا، ادوں رویا۔ نمبر 3 جدو تیرے تے میرے نبی دی دنیا تے آمد ہوئی، ادوں رویا۔ نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ معلوم ہوا حضور کی آمد پر رونا شیطان کا کام ہے، اور حضور کی آمد پہ خوش ہونا میرے نبی کے غلاموں کا کام ہے۔ نبی کے میلاد پہ ہر بندہ خوش نہیں ہو سکتا، ہاں نمازی ہر بندہ ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ میلادی ہونا ہور گل ہے، نمازی ہونا ہور گل ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا جو حضور کی آمد کے موقع پر روتا ہے وہ شیطان کی نسل سے ہے، اور جو مسکراتا ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کی نسل سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میلاد کا لغوی معنی پیدا ہونے کا زمانہ یا پیدا ہونے کا وقت۔ عرف عام میں میلاد سے مراد ایسی
محفل ذکر کو کہا جاتا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، تلاوت قرآن کی جائے، نعتیں پڑھی جائیں، مناقب پڑھے جائیں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ایسی محفل ہے جو حضور کی آمد کے سلسلے میں ہو، جس میں جلوس نکالنا، صدقہ و خیرات کرنا، علماء کو بلانا، حضور کے معجزات پر گفتگو کرنا، حضور کے کمالات پہ گفتگو کرنا، بالخصوص 12ویں شریف کے دن روزہ رکھنا وغیرہ۔ جی یہ اس سے میلاد کا یہ لغوی معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک بات سنیے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضور کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تہاڈی تعریف کرنا چاہنا، یہ جو آپ کھل کھلا کے حضور کی آمد کی باتیں سن کے کھل کھلا کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ آپ کی گھٹی میں شامل ہے۔ آپ کو بھی سلام ہے، آپ کی ماں کو بھی سلام ہے جنہوں نے آپ کو گھٹی دی اور یا رسول اللہ کہہ کے گھٹی دی۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، جو آپ کو گھٹی دی گئی ہے اس کا کمال ہے، ان ماں کا کمال ہے جس نے دودھ بھی پلایا تو یہ کہہ کے پلایا میں صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا چچا جی کرو، تنوں اجازت ہے۔ فرمایا تنوں اجازت بھی ہے، تسی میری تعریف کرنے لگے ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈا منہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تہاڈا چہرہ سلامت رکھے، تسی جڑے منہ نال میری تعریف کرنے لگے ہو۔ ہن سنیے جو قصیدہ آپ نے پڑھا اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ نے حضور کی تعریف کیا کی؟ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو زمین جگمگا اٹھی۔ یار جن نے اس گالتے بھی نہیں بولنا انہیں بولنا کتنے، اور پھر عمران خان نے جلسے چلا جائے جا کے مجرا ویکھے تھے پھر نچے ٹپے، جن نے اتھے بھی نہیں بولنا انہیں بولنا کتنے میں دسو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین جگمگا اٹھی، ہائے ہائے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے زمین جگمگا اٹھی اور آفاق دہر آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ اور آگے فرما رہے ہیں فَنَحْنُ ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس جہان میں ہم بس رہے ہیں یہ اسی نور کی بدولت یہ جہان چل رہا ہے، اور ہم بس رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سرکار کی نگاہ کرم اور نور کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں نے آج جو گفتگو کرنی ہے نا وہ میں نے کرنی ہے جو ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، جو دوسرے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے وہ اعتراضات کے جوابات دینے ہیں۔ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بزرگ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ جو اعتراضات کے جوابات ہیں یہ اتنے ضروری ہیں، ہر محفل میں دیے جائیں تو ضروری ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے علم میں بات آئے، وہ کسی کو آگے جواب دے سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک محفل میں بات کر لی تو دوسری میں نہ کی جائے، نہیں نہیں، یہ ہر محفل میں بات کرنے والی ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ اعتراضات سوالات ہم پہ کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلا اعتراض کہتے ہیں کہ تم حضور کی آمد پر جشن مناتے ہو، کیا قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے؟ قادری صاحب دلیل دے سکتے ہو؟ میں کہا جی بالکل دے سکتے ہیں۔ میں کہا تسی ذرا اپنے کن کھڑے کرو تے دلیل جناب آن لگی ہے، قرآن چو آن لگی ہے، کہہ لیں گے کیڑا سپارہ ہے؟ میں کہا 11ویں دی نسبت نہ 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس شریف آیت نمبر 58۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
محبوب مولا کی حکم ہے، اعلان کر دے، قل اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، پھر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ جب اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہمیں آپ کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میں کہا جی ہاں، میں کہا میں کسی صحابی کا فرمان، کسی تابعی کا فرمان، تبع تابعین کا فرمان، اولیاء کاملین کا فرمان، بزرگان دین کا، کسی مجدد کا، کسی اللہ کے ولی کا، کسی محدث یا مفسر کا قول یا فرمان نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے رحمت بن کر۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، کیا حضور کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ کیا حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی پر جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میسی کا نشان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ میں کہا جو حضور کی آمد کا چرچا اور ذکر یہ غلامان مصطفیٰ کر سکتے ہیں نا، وہ 2 نمبر مولوی اور پیر نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں کر سکتے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اچھا جی پھر سوال ہوتا ہے قادری صاحب، میں کہا جی جناب حکم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا میلاد خود منایا ہے؟ سوال ہوتے ہیں یہ آپ سے، فیس بک پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، 40 سال کی عمر میں 23 سال میں حضور نے اپنا میلاد منایا۔ صدیق اکبر کے دور میں یہ دن اتنی بار آیا، انہوں نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان غنی نے منایا، مولا علی نے منایا، کسی بھی صحابی نے منایا۔ اور میں کہا جلیا تینوں نظر نہیں آنا، اینک لا داتا صاحب کا لنگر کھا کے تے امام احمد رضا دے لنگر چو پانی پی کے اینک لا، اور جب تم لگے گی نا اینک عشق والی محبت والی، پھر
میلاد کتنے لکھیا ہے؟ تین میلاد نظر ہی نہیں آتا. گل ختم. قادری صاحب جواب دو. میں کہا جناب لو جواب. مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. حضور نے اپنا میلاد منایا. میں کہا جی الحمدللہ منایا. ذرا جناب دلیل دو. میں کہا سنو پھر دلیل. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا. حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے, کبھی چھوڑتے نہیں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا. حضور نے فرمایا فیہ ولدت, اسی دن میرا میلاد ہوا. نہیں اینٹ لیوال میں نہیں چلی, ذرا جا کے بولو. سینا ٹھنڈا ہو جائے اور جا کے بولیے. فیہ ولدت, اسی دن میں پیدا ہوا. وفیہ انزل علیہ, اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام ہر پیر کے دن کا روزہ رکھ کے اپنے میلاد کا خود اہتمام کرتے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ دن مقرر کرنا یادگار منانا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. لو جی ثابت ہو گیا کہ نبی نے اپنا میلاد کیا. دوسرا جواب. تیسرا جواب. اچھا جی قادری صاحب یہ بتاؤ کیا صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے؟ میں کہا الحمدللہ میرے نبی کے صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے. کتنے لکھے قادری صاحب ذرا جواب دے دیو. میں کہا جناب میں کتاب نال لے کے آیا ترمذی شریف, تھلے مسلم شریف ہے. میں تینوں کو کھا دینا سمجھا دینا کیڑی گل ہے. ہاں دو نمبر تو ہے کوئی نہیں, گل ایک نمبر ہے. ہیں جی ایک نمبر بات تو ایک نمبر بندے کو نظر آئے گی نا, اور جس کے اندر خون حلالی ہوگا اسے نظر آئے گی. جس کے اندر 2 نمبر ڈالر ہوں گے اسے نظر کیا آئے گا؟ ہیں جی جس کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی اسے کیا نظر آئے گا؟ میں کہا جناب پہلے حلال اندر پاؤ پھر دیکھو نبی دا میلاد نظر آندا کہ نہیں آندا. عزیزان گرامی توجہ کیجئے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. ایک دن میرے اور آپ کے نبی صحابہ کی مجلس میں آئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا ما اجلسکم, اے میرے صحابہ کیویں بیٹھے ہو, تواڈے بیٹھن دا مقصد کی ہے؟ عرض کیتا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. حضور ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں, یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے, یہ جلسہ ہم نے اس لیے منعقد کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ عرض کیا نذکر اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, وَنَحْمَدُهُ, اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ, اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی, اسلام کی ہدایت دی. وَمَنَّ عَلَيْنَا, اور ہم پر احسان کیا, بِكَا, آپ کو عطا فرما کے, ہم پر احسان فرمایا, بِكَا, آپ کو عطا فرما کے. حضور آپ مل گئے, آپ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر آپ کے صدقے رب نے ہمیں اسلام دیا, دین دیا, اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں, فرماتے ہیں منا علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا, ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا, ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. کوئی کسی نے اپنا محبوب دیندا ہے, لیکن رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. جو اب بھی آقا کریم کی آمد پر خوشی نہ منائے وہ ناشکر آدمی ہے, اس سے بڑا کوئی ناشکرہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو آقا کریم کی میلاد میں آپ کی آمد پر خوش نہیں نہ ہوتا, نمازیں پڑھ پڑھ کے متھا ٹالا کر لے, رب کعبہ کی قسم کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. ہاں میں بات پکی کر رہا ہوں, میں نمازوں کی نفی نہیں کر رہا کہ نماز نہ پڑھے, نماز پڑھے مگر دل میں حضور کی محبت رکھ کے پھر پڑھے, پھر مزہ آئے گا. اگر حضور کا بغض رکھے گا, آمد کی خوشی کا اظہار نہیں کرے گا, کہنے کہ جی ایویں ہی گلا ہی نے بس,
اسی کیوں کریے, کیوں اپنا گھر سجائیے. میں کیا نبی تیرے واسطے آئے بھی نہیں, آئے ساڈے واسطے نہیں. تے ظاہر جنہ مہمان ہوندا خوشی وہی مناندا ہے نا. جلیا میں کہتا تینوں پتہ ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرما گئے نے انہیں جانا, اونچی آواز سے, انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو بڑے بڑے کافر بھی مان جائیں گے, ابو لہب بھی مان جائے گا, وہاں تیری اوقات ہی کیا تو نہیں مانے گا. مزہ تب ہے کہ آج مان, آج ماننے کا مزہ ہے. بس جب سانس نکل گئی پھر ویلیو ختم. آج ماننے کا مزہ ہے, اس لیے آج مانے گا تو مزہ آئے گا, نہیں تو کوئی مزہ نہیں. اچھا جی, بات سمپل سی تھی. حضور نے پوچھا بھی کیوں بیٹھے ہو؟ حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, اس بات پر کہ اس نے ہمیں آپ کی صورت میں انعام فرمایا, اور آپ کے صدقے ہمیں اللہ نے اسلام بھی دیا اور یہ دین بھی دیا. ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں. حضور نے سوال کیا, صحابہ نے جواب دے دیا, بات ختم تھی. لیکن حضور نے فرمایا, یہ حدیث پاک میرے سامنے, فرمایا باخدا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا قسم باخدا ہم حضور اس لیے بیٹھے ہیں. اب حضور نے صحابہ سے قسم لی, صحابہ نے قسم دی, حضور نے صحابہ سے حلف اٹھوایا, صحابہ نے اٹھایا. اب جب قسم صحابہ نے دے لی تو بظاہر صحابہ پریشان تھے کہ یہ قسم کا موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, حضور نے ہم سے قسم کیوں لی ہے. پریشان تھے, چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. حضور نے بھی دیکھ لیا, پہچان لیا کہ میرے غلام پریشان ہیں. فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہارے قول و فعل پہ کوئی شک نہیں, مجھے تمہاری صداقت پہ شک نہیں ہے. میں نے آپ سے قسم کسی تہمت کی بنا پہ تم سے نہیں لی, بلکہ بات یہ ہے کہ جب تم یہاں بیٹھ کے یہ سارا ذکر کر رہے تھے, اتانی جبریل اتانی جبریل اتانی جبریل, میرے پاس جبریل امین آئے, فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, مجھے خبر دی. میں نے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی حجرے چ بیٹھے ہو, ذرا باہر تے تشریف لے آؤ. آقا ذرا باہر تے آؤ, باہر دا منظر دیکھو. فرمایا گل کیے, پتہ سارا ہی ہے. فرمایا گل کی, حضور ذرا باہر تے آؤ. آقا کریم دروازہ کھول کے جدو باہر آئے تے جبریل نے ہاتھ پھڑ کے کیا حضور ویکھ رہے ہو تھوڑے صحابہ کی کر دے پے نے؟ فرمایا ہاں ویکھ رہا. عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے اصحاب کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ناز فرما رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کام تھا, وہ عمل کیا تھا جو صحابہ بیٹھ کے کر رہے تھے؟ وہ عمل یہی تھا. صحابہ کہہ رہے تھے مل گئے مصطفیٰ, کنجوسی نہیں کرنی, کنجوسی نہیں کرنی, کنجوسی نہیں کرنی, بخل بھی نہیں کرنا. میلاد دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو, داتا صاحب دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو, 11ویں دا لنگر بھی تسی کھاندے ہو. سارا لنگر کھا کے ہضم بھی کر جاندے, بولو نہ تے پھر حلال کیوں ہوئے گا؟ ذرا جاگ لا کے بولو, تیز لا کے اور کیا چاہیے مل گئے ماشاءاللہ. اچھا جی, کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں میں بیٹھ کے ناز فرما رہا ہے. صحابہ مسجد نبوی شریف میں حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں, اور آج ہم نور مدینہ مسجد میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ میرے نبی کا فرمان سن کے چہرے تو آپ کے کھلے ہوئے مجھے نظر آ ہی رہے ہیں کہ چہرے کھلتے اسی کے ہیں جس کے دل میں آقا جانے جانا کی محبت ہو. دوسرا بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. جیڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں نا, اسی تیر تنا جناب آر پار ہوں دیاں نے دوسرے بندیاں دے, وہ خوش نہیں ہو سکتے. ان
کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں. محبت کی بات ہے نا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. اچھا جی آگے سنیے. سوال ہوتا ہے کیا نبی کا میلاد، کیا حضور کی میلاد کی خوشی میں ہم مناتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے؟ حضور کی آمد کی ہم خوشی مناتے ہیں، کوئی فائدہ بھی ہے؟ میں کہا جی بالکل فائدہ ہے. میں کیا اسی تے مسلمان ہاں، سانوں تے فائدہ ہونا ہی ہونا ہے. کوئی کافر بھی منائے انہوں بھی فائدہ ہے. تسی کہو کہ قادری صاحب ایڈی وڈی گل کر چھڈی. میں کہا نہیں، تین جان نہیں دیاں گا، تین گھر تک چھڈ کے آواں گا. ہاں روک ذرا جناب ثبوت تے دیو. میں کہا جناب سن، ابو لہب کفر پہ مرا ہے. اعلان نبوت کے بعد اس کی ساری زندگی حضور کی دشمنی میں گزری ہے. جب وہ مر، بخاری کی روایت ہے، یہ عام کتاب نہیں، بخاری شریف، امام بخاری نے لکھا ہے بخاری کے اندر. جب وہ مر گیا ابو لہب، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا. فرمایا ہاں بھی سنا ابو لہب، ساری زندگی تو نے حضور کی دشمنی کی ہے، دین کی دشمنی کی. بتا جب تو قبر میں گیا ہے تو تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگ گیا لم القى بعدكم خيرا الا اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبه. وہ کہنے لگ گیا جدوں دا میں قبر چ آیا نا، میرے تے سخت عذاب مسلط ہے، دن رات میں عذاب چ مبتلا، بڑا سخت قسم دا عذاب ہے. توجہ، جس دن دا قبر چ آیا سخت عذاب ہے، لیکن ہفتے چ ایک دن آندا ہے پیر دا. سبحان اللہ. پیر دا. پیر دا. پیر دا. ہفتے چ ایک دن آندا پیر دا. اس دن میری انگلی وچوں چشمہ نکلدا ہے، میں انہوں چوس لینا، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. پکا گستاخ رسول تے گستاخ خدا. میں نے کہا خدا کا بھی گستاخ ہو، مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہو، لیکن میرے نبی کی آمد پر خوشی منائے، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے. اللہ اس کو بھی انعام سے نواز رہا ہے. اگر کوئی میرے نبی کا غلام لنگر بنائے، عشاق کو بلائے، علماء کو بلائے، جھنڈیاں لگائے، جھنڈے لگائے اور پھر نبی کا میلاد کرے تو بتاؤ اسے میرے نبی کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ روایت میلاد کے موقع پر خوشی منانے اور صدقہ و خیرات کرنے کی سند اور دلیل ہے. جو جس بندے کی ساری یا جس کی مذمت میں رب نے پورا قرآن کی صورت میں ایک صورت اتاری ہے قرآن کے اندر، سورہ لہب، جس کی مذمت میں رب نے قرآن میں ایک صورت نازل کی ہے تبت یدا ابی لہب وما تب. اس بندے کو قبر میں فائدہ ہو رہا ہے، اس گستاخ کو. تو کیا جو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ کہنے کہ قادری صاحب تسی بڑے چلاک ہو، بڑیاں تسی میں نے دلیلہ دے رہے ہو. میں کہا جناب اسی لنگر کھاتے ہیں بزرگاں دا الحمدللہ، پھر انہوں حلال تے کرنا ہے نا. کہنے لگے اچھا ایک گل ہو دسو. میں کہا جناب بولو. کہنے لگے حضور کے میلاد کے موقع پر جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ حضور کے میلاد کے موقع پر یہ جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا. میں کہا جناب تین بھی جواب دیا. میں کہا چپ. خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں خصائص کبریٰ کے اندر جب میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اکیلے نہیں آئے، 70,000 کا جلوس لے کے آئے. خالی جلوس لے کے نہیں آئے، 3 جنت سے جھنڈے بھی لے کے آئے. جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک بیت اللہ کی چھت پہ گاڑا. اور میں کہا جلیا نبی دے میلاد دی آمدی خوشی چے جھنڈا لانا جبریل بھی سنت ہے. تینوں پتہ نہیں نبی کے میلاد کی آمد پر جھنڈے لہرانا
جبریل امین کی سنت ہے، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑان پھریرا صبح شب ولادت۔ اچھا کہنے لگے قادری صاحب ایک گل ہو دسو، یہ تمام میں آپ کے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں اور آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ پچھلے جمعے مجھے ایک دوست نے اینڈ میں سوال بھیجا تھا، کاش وہ بیٹھا ہو تو ان تمام سوالات کے اندر اس کے سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ سوال کیا تھا جی؟ کہتے تھے آپ نے یعنی آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، 23 سال آپ کے نبوت کے تھے، اس 23 سال میں بتائیں کہ کسی ایک سال کسی صحابی نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہو؟ میں کہا تو لگتا دوسری پارٹی کا بندہ ہے جی۔ میں کہا بارڈر پار چلا جا، گل ختم یار۔ اگر تیرا دل پاکستان سے نہیں لگتا، پاکستان تے بنے حضور دے نور نال ہے، سارا جہان حضور دے نور نال بنے ہیں، تے تو کیویں انکاری ہو سکنا ہے؟ نہیں انکار کر سکتا۔ ہاں تیرا دل نہیں لگتا تے علیحدہ گل ہے، مودی دے پڑوس چلا جا جی، یا ٹرمپ کے کول چلا جا، یا تو وہی رہے گا جو کہے گا آمد مصطفیٰ، یار ایک کر کے بولنا ہے۔ اب بڈھے بڈھے بندے جوان نظر آتے پہ، خدا دی قسم تس تے جوان ہو یار، آمد مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، ذرا سینے تو زور لاؤ زور لاؤ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سالار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، انور کی آمد، انور کی آمد، انور کی آمد، سرور کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری سوال تے جواب گل ختم۔ سوال ہے جی کہ تسی دو عیداں مناندے ہو، تین زیادہ مناندے ہو، سوال کیا ہے اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جشن عید میلاد النبی۔ توجہ، کہتے جی اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، یہ جشن عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ٹکڑے کھائیں داتا صاحب کے در کے، ٹکڑے کھائیں حضور قبلہ امیر المجاہدین کے در کے، تو پھر ہم نے وہ آگے جواب تو دینا ہے نا جی۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی، جمعہ کا دن بھی۔ اٹھائیے ابن ماجہ حدیث نمبر 1098، طبرانی جلد نمبر 7 حدیث نمبر 7355، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ تو تم میں سے جو نماز جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے، ہو سکے تو خوشبو لگا کے آئے، اور تم پر مسواک لازم ہے۔ آگے حدیث پاک فرمایا کہ ان یوم الجمعہ سید الایام، فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عظمت والا ہے، بلکہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، سب دنوں سے افضل ہے، بلکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے؟ اس کا بھی جواب حدیث پاک کے اندر موجود ہے، کیوں افضل ہے؟ اچھا جی، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت ہے سنن نسائی شریف کے اندر جو میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا
یہ دن افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے امام نسائی نے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جمعہ کا ہے۔ کیوں افضل ہے؟ فیہ خلق آدم، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کا میلاد ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا میلاد ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا میلاد ہے، اس لیے افضل ہے۔ وفیہ قبض، اور اسی میں آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ یار اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جس دن آدم علیہ السلام آئے وہ دن عید کا بن جائے، اور جس دن آدم کے بھی امام بلکہ تمام نبیوں کے سردار آئے، جس میں آدم کے بھی امام تمام نبیوں کے سردار محمد عربی آئے، بتائیں وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ وہ تو عیدوں کی بھی عید ہوگی، جو ہمیں خوشی ملی ہے عید کی، یہ بھی حضور کی عید کے صدقے ملی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان سال میں صرف 2 عیدیں نہیں، جمعات کی عید بیچ میں ڈالے تو 50 سے زائد عیدیں منتی ہیں۔ الحمدللہ ہم ہر جمعے کو عید مناتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو پتہ چلا عیدیں 2 نہیں ہیں، میں ثابت کرتا ہوں 50 سے بھی زائد ہیں۔ الحمدللہ جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ مہینے میں جمعے کتنے آتے ہیں، سال میں کتنے آتے ہیں، جا کے گن لیجئے۔ پھر عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، ان تمام کو گنتی کریں 50 سے بھی زائد بنتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔